السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی آیت میں بات ہوئی عورت کی عدت کے بارے میں، اور عورتوں کے بعد اب مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک بیوہ کی عدت سے ریلیٹڈ ہے یہ حکم، اور ان آیات کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے عورت کی فیلنگز کو مد نظر رکھا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہی عورت جس بیوہ کو مرد کے ساتھ جلا دینے کا حکم دیا جاتا تھا، یا ساری عمر اس مرد کے نام پر زندگی گزارنے کا حکم دیا جاتا تھا، یا یہ کہ جیسے معاشرے میں ان کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا، اسی عورت کے بارے میں اسلام اس عورت کو ڈسکس کر رہا ہے۔ اب یہ دوسری آیت بھی اسی عورت کے بارے میں ہے، یعنی بیوہ عورت کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کی فیلنگز کو مد نظر رکھا ہے، اور مردوں کو حکم دیا ہے کہ عورت جب اس حالت میں ہوگی، یعنی وہ عدت کا پروسیس ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے عورت کے لیے، اور ظاہر ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ وہ جلد اس سچویشن سے نکل آئے، اور ایموشنلی چونکہ وہ ایموشنلی اٹیچ ہوتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تقریباً ہر عورت اٹیچ ہوتی ہے، تو وہ ایک غم اور صدمے کی کیفیت میں ہوتی ہے، وہ بھی اور اس مرد کے گھر والے بھی، اور اگر بال بچے ہیں تو وہ بھی۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی مرد عورت کو نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو ظاہر ہے یہ چیز سب پر گراں گزرے گی کہ ابھی وہ پہلے صدمے سے نکل نہیں پائی، تو اس کو ایک اور نئی الجھن میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایموشنلی اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ایسی کسی بھی سچویشن کو فیس کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص اس کو نکاح کا پیغام بھیجتا ہے جس کی طرف عورت بھی کچھ رغبت رکھتی ہے، تو میں بھی چھپ کے وہ نکاح کا پیغام بھیجے، اور چھپ کر اشاروں کنایوں میں ان کی کوئی آپس میں بات ہونی شروع ہو جائے، یا کوئی ریلیشن وہ شروع کر دے، تو اسلام جو ہے وہ عورت کو ایموشنلی بھی سٹرونگ دیکھنا چاہتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے عورت کی 4 مہینے 10 دن کی عدت کے دوران، اس حکم کو ملاحظہ رکھنا چاہیے، اس حکم کو مد نظر رکھنا چاہیے سوسائٹی کے مردوں کو بھی اور خود اس عورت کو بھی جو عدت گزار رہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حکم کیا ہے، سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور لا نہیں، ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم۔ لا ولا اور نہیں ہے، واو اس آیت کو پچھلی آیت سے جوڑ رہی ہے، اور نہیں ہے جناح گناہ علیکم تمہارے اوپر، فیما جو بھی عرضتم تم پیش کرو، تم اشارے سے پیش کرو یا پیغام بھیجو، من خطبت النساء عورت سے نکاح کا، یعنی تم چھپ کر کوئی پیغام بھیجو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، او یا اکننتم یا تم چھپائے رکھو، فی انفسکم اپنے دلوں میں، یا تم اپنے دل میں چھپائے رکھو یا چھپ چھپا کر کوئی پیغام بھیج دو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علیم اللہ اللہ جانتا ہے، انکم بے شک تم، ستذکرونہن ان قریب اس کا ذکر کرو گے، ولیکن لیکن، لا تواعدوہن تم ان کو کوئی وعدہ نہ دلاؤ، سرًا چھپ کر، الا سوائے اس کے کہ ان تقولوا قولا معروفا تم کہو قولا معروفا اچھی بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور نہ ہی نکاح کا کوئی عزم کرو، حتی یبلغ الکتاب یہاں تک کہ پہنچ جائے، الکتاب کتاب یہاں پر کہا گیا عدت، اجلہ اپنے وقت مقرر تک، یعنی عدت کا وہ وقت مقرر جب تک پورا نہیں ہو جاتا جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ اس سے بچو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، حلیم تحمل والا ہے۔
اب اس آیت مبارکہ میں جو ترجمہ ہم نے پڑھا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی عورت کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ عدت میں ہے، اور کوئی شخص اس کی فیملی میں سے یا محلے میں سے یا ارد گرد میں سے، اس کی سراؤنڈنگ میں سے کوئی بھی شخص ہے جاننے پہچاننے والوں میں سے، وہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کو روکا نہیں گیا، یہ کہا گیا ہے کہ تم چھپ کر پیغام دے سکتے ہو، اشارے میں پیغام دے سکتے ہو، مطلب اس کے گھر جاتے ہو تو اتنی بات کہہ دو کہ میں بھی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اپنی اپنی شادی کرنا چاہتا ہوں، یا ازواجی زندگی اچھی گزارنا چاہتی ہوں، یا مجھے بھی ضرورت ہے، اس طرح کوئی اشارے کنائے میں بات کہی جا سکتی ہے کہ جس سے اس عورت کو سمجھ آ جائے، یا پھر اس کے گھر والوں سے بات کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ بھی بالکل واضح بات ابھی نہیں کرنی، اس طرح سے بات کرنی ہے کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے۔ او اکنن تم فی انفسکم، یا تم اپنے دل میں چھپا کے رکھو، کیونکہ اللہ جانتا ہے ان قریب تم بتا دو گے، تم دل میں نہیں رکھو گے، تم ضرور کسی نہ کسی طرح یا پیغام بھیجو گے یا اس عورت سے ذکر کرو گے، تو بالکل منع نہیں کیا گیا، لیکن عورت کی فیلنگز کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ابھی تک کی آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فیلنگز کا بہت زیادہ احترام کیا ہے، تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں تم کہو گی ضرور، اللہ جانتا ہے، لیکن نہ ہی تو کوئی وعدہ چھپ چھپا کے وعدہ کرنا ہے، چھپ چھپا کے عدت کے اندر کسی قسم کا کوئی ریلیشن قائم نہیں کرنا عورت کے ساتھ، کوئی عہد و پیمان کرو، کوئی وعدے دلاؤ، کوئی مطلب یہ چیز سختی سے منع ہے کہ ایک عورت اگر کسی مرد سے پہلے اس کا کوئی تعلق تھا، کوئی مرد پہلے سے اس عورت کو پسند کرتا تھا، یا فیملی میں کوئی ایسا تھا کہ جس سے پہلے شادی ہونے والی تھی یا نہیں ہو سکی، کوئی بھی ایسے سرکمسٹینسز ہیں، تو وہ مرد جو ہے وہ اس عورت کی طرف رغبت رکھتا ہے، اور وہ چھپ چھپا کے اس سے ملنا، جیسے آج کل فون ہے اور پھر میسیجز کرنا بھی آسان ہے، مطلب اب رابطہ کرنا کوئی مشکل نہیں رہا، تو ایسے جو ہے وہ اس کنڈیشن میں عورت کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ ایموشنلی سٹرونگ بنے، عدت کے دنوں میں کسی مرد کا خیال بھی ذہن میں نہیں لانا، الا یہ کہ کسی کے ساتھ چھپ چھپا کے وعدے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، منگنی ہو رہی ہے، پیغام تک بھیجنے سے منع کیا ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کو ڈائیورس ہوئی ہے، متعلقہ ہے وہ، تو اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، نکاح کا پیغام بھی بھیجا جا سکتا ہے، اس عورت کو ڈائریکٹ بھی پیغام دیا جا سکتا ہے، جیسے ہی عدت پوری ہو اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے بیوہ کی عدت مطلقہ کی عدت سے مختلف ہے، ہم نے دیکھا کہ اس میں پورا ایک سوگ کی کیفیت ہوتی ہے، عورت نے بناؤ سنگار نہیں کرنا، گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو ایسے ہی یہ پابندی بھی لگائی ہے کہ کوئی بھی نامحرم مرد، وہ اس کی فیملی سے ہے، مرد کی فیملی میں سے ہے، کوئی کسی طرح سے بھی جان پہچان والوں میں سے ہے، عورت اس کے ساتھ کسی طرح کے کوئی تعلقات قائم نہیں کر سکتی۔ نہ چھپ چھپا کے، مرد کو بھی سختی سے حکم دیا ہے کہ جب وہ اس کے گھر آتا ہے تو وہ اشارے میں بات کر سکتا ہے اس کے گھر والوں سے یا عورت سے، لیکن عورت کے ساتھ اس طرح ڈائریکٹ رابطہ کرنے کی جو ہے وہ سختی سے ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد اور عورت کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے خفیہ رابطے کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ اس چیز کو جانتا ہے۔ فرمایا ستذکرونہن، ان قریب تم اس چیز کا ذکر کرو گے۔ آیت کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ، اور نہ ہی تم عقدۃ نکاح کا کوئی عزم کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، اس سے بچو، یعنی اللہ تعالیٰ مرد اور عورت دونوں کی نیچر کو سمجھتا ہے۔ مرد اور عورت کے اندر غالب امکان یہ پایا جاتا ہے ان کی نیچر میں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چھپ چھپا کے کوئی عہد و پیمان کر لیں گے یا رابطہ کریں گے یا ایک دوسرے کو اس طرح کا کوئی پیغام دیں گے۔ تو عدت میں جس طرح جو ہے وہ باقی سوگ منانے کا کہا، زیب و زینت سے بچنے کا کہا گیا ہے، ایسے ہی عدت کے دوران، بیوہ کی عدت کے دوران متعلقہ کی عدت سے متعلق یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم بیوہ کی عدت کے متعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاحْذَرُوهُ، اس سے بچو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اللہ بخشنے والا بھی ہے، اور حلیم، وہ تحمل والا بھی ہے، یعنی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ بخش دے گا، وہ تحمل والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ پسند نہیں ہے کہ ایک عورت جو بیوہ ہے، جو بیوہ ہوئی ہے، جس مرد کے ساتھ اس نے زندگی کا اتنا لمبا عرصہ گزارا ہے یا جتنا بھی عرصہ گزارا ہے، اس کے گھر والوں کا
اس کے بچوں کا یہ حق ہے کہ اگر وہ عورت اس پروسیس سے گزر رہی ہے. اب دونوں صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ ایموشنلی کچھ بیویاں اتنی اٹیچ ہوتی ہیں پہلے ہسبینڈ کے ساتھ کہ وہ یہ سننا بھی نہیں چاہتی عدت کے دوران. ایک یہ صورت ہے. اور دوسری صورت یہ کہ کچھ عورتیں اگر کسی مرد کی طرف کوئی رغبت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چھپ چھپا کے کوئی تعلق قائم کرتی ہیں، کوئی فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے، تو اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے. جیسے بناؤ سنگار کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے، ویسے ہی ہاں اگر کوئی مرد اشارن کنایتن کوئی پیغام بھیج دیتا ہے تو جیسے ہی عدت ختم ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن. اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ عورت پریگننٹ ہو، جو شخص فوت ہوا ہے اس کی وہ حاملہ ہو، تو اس وجہ سے بھی اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے عدت کے دنوں میں. اگر حمل پہلے ہی ظاہر ہے اور جیسے ہی وضع حمل ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، عدت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ عورت جو ہے وہ کسی دوسرے مرد سے وہ پیغام بھی بھیج سکتا ہے، وہ نکاح بھی ہو سکتا ہے، وہ چند دنوں بعد بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 مہینے بعد بھی، وہ مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کی عدت جیسے ہی پوری ہوتی ہے، 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہوتی ہے، اس کے بعد جو مرد اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے وہ پیغام بھیجے گا اور وہ عورت اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. اس میں کوئی بھی اس پہ پابندی نہیں لگا سکتا، نہ مرد کے گھر والے اور نہ عورت کے گھر والے. بیوہ اپنے نفس کی خود جو ہے وہ خود مختار ہوتی ہے اپنے معاملے کی، جیسے کہ پچھلی آیت میں کہا لا جناح علیکم کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. تو بیوہ عورت جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوتی ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.